अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी मिराज के नाजरीन, आप सबको एक दफ़ा फिर मेरा प्यार भरा सलाम। आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं, अल्लाह ताला आप सब पे अपनी नेमतें, रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, जैसे कि आप लोगों से मैंने वादा किया था, यानी कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अब जौन सी भी आप लोगों के लिए वज़ाइफ आएंगे, वीडियोज़ आएंगी, वो बहुत ही खास व खास होंगी। उसमें से आज एक वीडियो सदकात के ऊपर मैं लेके आया हूँ। ये शायद ही किसी ने आप लोगों को पहले दी हो यूट्यूब के ऊपर। ये वो सदकात हैं जिनका जिक्र बहुत कम लोगों ने किया हुआ है और बहुत पहले किया हुआ है, और आजकल तो वो वाला जिक्र मैंने नहीं देखा कि किसी ने कोई जिक्र किया है इन सदकात का। इन सदकात का ताल्लुक है आपके सितारे से, बुझ से, और आपके काम से, आपकी मईशत से, जो आप कमाते हैं उसके लिए आपने क्या सदका देना है, और जो आपकी सेहत है, फैमिली है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, उसका क्या सदका है। ये दोनों सदके अलग अलग। ये उन सदकात के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। बाद सदकात होते हैं, लोग कहते हैं जी गोश्त फेंक दो, कीड़े मकोड़ों को दाल डाल दो, चावल डाल दो, ठीक है, यानी कि दाल चावल और बाजरे को मिक्स करके परिंदों को डाल दो, पानी डाल दो। ये अफजल सदकात है, मैं मानता हूँ इस चीज को। मगर कुछ होते हैं जो कि खास स्पेसिफिक सदकात होते हैं। अब जैसे कि एक बंदे का बुर्ज हमल है, उसका एरीज। अब एरीज के जो उसके अपने सदकात है फैमिली के लिए, जो एक बंदे की पर्सनल लाइफ है उसके और सदकात हैं, और एक है उसके माशी सदकात, जो वो काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसके लिए उसको कैसा सदका देना है। क्योंकि आपको पता है सदका वाही चीज है जो कि मौत के अलावा हर बीमारी को टाल और आपकी हर मुश्किल को आसान कर देता। सदके से ही हर बीमारी का इलाज किया जाता है। जो रूहानियत में है, जो रूहानी तालिब इल्म है, वो मेरी बात को जरूर समझेगा। अब नाजरीन, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि 12 बुर्जों के इसमें मैंने आपको सदकात बताने हैं, गौर से सुनिएगा, ज़रूर सुनिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से वही मेरी 2 गुजारिशात हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों तक, अपने अजीज़ों कारब तक इसको पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख के उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और नाज़रीन, आप लोगों से मेरी दूसरी गुजारिश है प्यार से कि कॉल ज़रा कम किया करें। जो भी बात करनी है आप वॉइस नोट कर दिया करें, मैसेज कर दिया करें। आपको आपकी बात का जवाब मिलता है, देर से मिलता है, उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि मैसेज बहुत होते हैं और मेरे असिस्टेंट जब मुझे पहुँचा देते हैं आप लोगों का मैसेज, तो मैं उसी वक्त ही मैं आपको उसका जवाब दे दूँ। ठीक है। बाज़ मेरे बहन भाई है जिनको लेट मिलता है जवाब, तो उनके लिए माजरत है, मगर जान के नहीं होता वो, क्योंकि लोड होता है मैसेज का, तो इसकी वजह से बाज़ वक़्त देर सवेर हो जाती है। अब नाज़रीन, हम अपनी वीडियो में आगे जाते हैं। सदकात के बारे में इसको हम आगे लेके चलते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरी वर्किंग है बहुत सालों की, मैं आपको उसकी बेस के ऊपर, अपनी वर्किंग की बेस के ऊपर, और ये मेरे आजमूदा हैं, जिसको भी मैंने ये सदकात करने का कहा है और उन्होंने किए हैं, और उनको 100% बहुक्म खुदाबंदी उनको फ़ायदा हुआ है। ठीक है जी। सदका आपने लाजमी देना है। अब मैं आपको बताता हूँ उन 12 बुर्जों के सदकात, उनके पर्सनल और उनके माशी सदकात, क्योंकि वो ज़्यादा है इसलिए मैं उनको नोट करके लाया हूँ। अब मैं आपको बताने जाता हूँ। गौर से इस वीडियो को देखिएगा, गौर से इसको फॉलो करना है आप। ठीक है जी। पहला सदका जी है बूझे हमल वालों के लिए, एरीज वालों के लिए, हर किस्म की नहुसत परेशानी के लिए है। ठीक है जी। मछलियों को समंदर में या दरिया में या झील में, ठीक है जी, इन्होंने आटे की गोलियां डालनी है। ठीक है। और इनका दिन होगा पीर का, जवाल से पहले का टाइम होना चाहिए, जवाल के बाद नहीं। जब भी आपने याद रखें, जब भी आपने कोई भी सदका देना है, जवाल से पहले दें। अगर कोई देर सवेर हो जाए, अगर खुदा ना खास्ता, तो फिर जवाल के बाद देना है, तो फिर आप दें तकरीबन असर के टाइम, जोहर का टाइम आप निकाल दें, आप असर के टाइम दें। ये 2 टाइम होते हैं। ठीक है। सदका हमेशा ठंडे टाइम में दिया जाए, ये बात आप हमेशा याद रखें। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये बात आपको मैं बताऊँ। सदका हमेशा ठंडे टाइम में दिया जाता है। ठीक है। लोग अक्सर रात पूरा गोश्त रखते हैं, फिर अगले दिन सुबह जाकर देते हैं सदका। वो क्या मकसद होता है कि सुबह सुबह ही वो जाके उसको गोश्त को फेंक देते हैं, दोपहर नहीं करते। ठीक है। खैर, हम
بیک ٹو دا پوائنٹ ہم واپس آتے ہیں. اور ان کے لیے جو ہے جو معاشی کاروباری صدقات ہیں وہ ہیں ان کے لیے کیڑے مکوڑوں کو شکر چینی ڈالنا جمعے کے دن. ٹھیک ہے, گھر میں کوئی برتن لے لیں مٹی کا, اس میں کوئی بنا کے رکھ لیں, باجرہ چینی وغیرہ اس کو ملا کے, دالوں کو ملا کے یہ رکھ لیں اور کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں جمعے والے دن. ٹھیک ہے جی. نحوست پریشانی کا صدقہ تھا مچھلیوں والا. معاشی کاروبار کی ترقی حصول کا یا نوکری کی جاب میں ترقی کا, ٹھیک ہے, اس کا صدقہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا, کیڑے مکوڑوں کو شکر دالیں چاول وغیرہ ملا کے ایک مٹیریل بنا لینا اور وہ ڈالنا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹورس سور والوں. ان کا بھی ہر قسم کی نحوست پریشانی کا جو مین صدقہ ہے وہ آ رہا ہے آبی جانوروں کو کالی دال چنا ڈالیں اور دن ہے ان کا ہفتہ. یعنی کہ آپ نے بطخیں وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ آبی جانور ہی کہلاتے ہیں, آپ نے ان کو ڈالنا ہے ہفتے والے دن کالی دال چنا. ٹھیک ہے جی. اور معاشی کاروبار ان کا صدقہ ہے طوطوں کو گھر میں سبز مرچ کھلائیں, دن بدھ کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. معاشی کاروبار کا ان کا جو صدقہ ہے. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا تیز چلوں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائیں گی, 12 بول جائیں, تو آپ لوگ اس کو کاپی پینسل پکڑ لیں اور اس کو نوٹ کرتے رہیے. پھر ہم آ جاتے ہیں جوزا کی طرف. جیمنائی. جیمنائی کا جو ہے ہر قسم کی نحوست پریشانی کو دور کرنے کا صدقہ کہلاتا ہے. وہ آتا ہے جناب مچھلیاں آبی جانوروں کو ملے جلے یعنی کہ اجناس ڈالنا ہے آپ نے, یعنی کہ وہی مچھلیوں کو آپ نے وہ آٹے کی گولیوں کے اندر جو مرضی آپ اس کو نہ بنا کے آپ ڈال سکتے ہیں. اور ان کا دن بنتا ہے جمعرات کا جیمنائی والوں. اور ان کا اگر معاشی کاروبار کے حصول یا انعامات وغیرہ کے لیے یا نوکری وغیرہ کے لیے اس میں ترقی ہو, اس کا جو بنتا ہے صدقہ ان کا بنتا ہے سمندری مخلوق کو, یعنی کہ سمندری مخلوق کچھوا کیکڑے یعنی کہ اس طرح کے جو ہیں آپ نے ان کو خوراک ڈالنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو دن آپ کا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے آپ کا پیر کا. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں, اگر آپ نے گھر میں کسی پرندے کو پالنا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ نے جو پالنا ہے وہ پالنا ہے نر مادہ بکری کو, سوری جانور کی بات کر رہا ہوں پرندے کی نہیں, نر مادہ بکری کو آپ نے پالنا ہے. ٹھیک ہے. آپ خرگوش بھی رکھ سکتے ہیں مگر نر مادہ بکری بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ آ جاتے ہیں ٹورس اور ایریز کا رہ گیا, وہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتا دوں گا. اب آپ آ جاتے ہیں سرطان کی طرف, کینسر کی طرف. یہ ہر قسم کی نحوست پریشانی کا جو اس کا صدقہ بنتا ہے وہ ہے کالا بکرا گوشت جانوروں کو ڈالنا ہے, دن ہے ان کا منگل. ٹھیک ہے جی. اور جو ان کا معاشی کاروباری صدقہ ہے وہ ہے شیر یا چیتے کو جا کر چڑیا گھر میں گوشت کھلانا ہے اور دن ہے ان کا اتوار. اور ان کا ہار ہے آسٹریلین نر مادہ طوطوں کی پرورش ان کے لیے نیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد آیا تھا آپ کا لیو اور اسد. یہ آپ نے یہ لوگ ڈالیں گے جناب ان کا نحوست پریشانی کا جو ہے صدقہ وہ ہے کبوتروں کو باجرہ ڈالنا ہے, دن جمعرات اور جمعے کا ہے. ٹھیک ہے جی. اور معاشی صدقہ ان کا ہے چڑیوں کو دانہ ڈالنا بدھ کے دن. ٹھیک ہے جی. کبوتروں کو جمعرات کے دن اور بدھ کے دن چڑیوں کو دانہ ڈالنا. اور اگر انہوں نے کسی پرندے کو پالنا ہے جو ان کے لیے بہتر رہیں گے معاشی صدقات کے عوض آسٹریلین طوطے نر مادہ جو ہے ان کی پرورش کریں, یہ نیک ہیں, ان کا کاروبار ہو ان کی نوکری ہو اس میں ان کو ترقی ملتی رہے گی. یہ ناظرین بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر یہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں. جنہوں نے یہ کام کیا ہے نا وہ کبھی بھی آپ کو نہیں بتائیں گے, کیونکہ آج کل لوگ فائدے کی بات بہت کم بتاتے ہیں, مگر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو 101% سے فائدہ ہوگا. یہ آپ میری بات یاد رکھیے گا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نمبر 6 برج کی طرف, وہ ہے ورگو سملا. اب ان کا جو آ رہا ہے ہر قسم کے نحوست کا صدقہ وہ آ رہا ہے آپ کا گائے بھینس کو سبز چارہ یا پالک وغیرہ کھلانا, دن ان کا بھی ہے بدھ کا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد جو ان کا معاشی کاروبار کا صدقہ ہے وہ بھی ان کا تقریباً یہی ہے, طوطوں کو سبز مرچ یا دانہ کھلائیں, دن آپ کا بدھ کا ہو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کوئی پرندہ پالنا ہے گھر میں اگر پالنا تو نر یا مادہ چکور کی پرورش بہت نیک ہے ان کے لیے, یہ آپ کا ورگو والوں کے لیے. اس کے بعد آپ آ جائیں برج میزان کی طرف لبرا. یہ نحوست کے لیے ان کا آبی مخلوق مچھلیوں کو اناج ڈالیں گے, دن ان کا پیر کا ہے. ٹھیک ہے. جیسے پہلے برج والوں کا تھا. اور معاشی کاروبار کے لیے ان کا ہے کہ کیڑے مکوڑوں کو یہ باجرہ دالیں مکس کر کے چینی مکس کر کے چاول مکس کر کے ایک بنائیں گے, مطلب مکس سا بنا لیں گے ایک دانہ, وہ یہ ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی. اور ان کا جو دن کہلائے گا جو
دانا ڈالنے کا دن ہے وہ ہے آپ کا منگل کو انہوں نے یہ کام کرنا ہے. اور اگر انہوں نے کسی پرندے کو پالنا ہے اپنے معاشی کاروبار صدقے کے لیے تو وہ یہ پالیں گے نر مادہ تیتر یا بٹیرے کی پرورش ان کے لیے نیک ہے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا اسکارپیو عقرب. یہ ہر قسم کی نوسط کے لیے ان کا بھی وہی ہے, جنگلی جانوروں کو ان کو کھانا کھلانا پڑے گا, چاہے وہ ہاتھی, شیر, چیتا ہو. چڑیا گھر جا کے گوشت لے جائیں اور ان کو جا کے ڈال دیں. اب ہاتھی جو کھاتا ہے اس کو وہ ڈال دیں, اور باقی اگر شیر چیتے کو ڈالیں تو وہ تو گوشت ہی کھاتے ہیں, آٹا, اوبیسلی بات ہے. اور دن ان کا ہے آپ کا اتوار کا. اس کے بعد آپ کا آئے گا معاشی کاروبار. ٹھیک ہے, معاشی کاروبار کے لیے ان کا آئے گا جناب کبوتروں کو, چیلوں کو گوشت ڈالنا ہے. دن ان کا جمعرات کا ہے. اور اگر انہوں نے پالنا ہے تو اعلیٰ نسل کا یہ لوگ پالیں گے, کبوتر نر یا مادہ, اس کی پرورش کریں گے تو یہ نیک ہے. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں نام برج کی طرف جو ہے سیجیٹیریس کوس. ان کا جو ہے جناب نوسط پریشانی کا جو ہے ان کا مین صدقہ وہ آتا ہے چڑیوں کے غلوں میں دانا ڈالنا. دن ان کا ہے بدھ کا. ٹھیک ہے جی. اور معاشی صدقہ جو ہے ان کا بکریوں کے ریوڑ کو چارہ ڈالنا. دن ان کا ہے سیٹرڈے یعنی کہ ہفتے کا. اور گھر میں نر یا مادہ بکری پالنا یا پھر مچھلیوں کی پرورش ان کے لیے نیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آگے چل رہے ہیں کیپریکون جدی کی طرف. ان کا جو ہر قسم کی نوسط پریشانی کا جو آپ کے پاس آتا ہے صدقہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کووں کو جلیبیاں یا انڈے, گائے کو پالک کھلائیں دن یا جمعے کو. ٹھیک ہے جی. یہ ان کا ہے نوسط کو دور کرنے کا صدقہ. اور معاشی جو ان کا صدقہ ہے وہ ہے متفرق پرندوں, یعنی کہ ہر پرندے کو گھر کی چھت پہ یا میدان میں دانا ڈالیں. دن ان کا ہفتہ ہے. ٹھیک ہے. اور گھر میں مچھلیوں کی ایک ایکویریم لے کے تو ان کی یہ لوگ نہ پرورش کر سکتے ہیں, وہ دن ان کا نیک ہے. اب آپ آ جاتے ہیں بلو ایکویریس کی طرف, یعنی کہ جو 11واں برج ہے. یہ جناب آپ کا جو ان کا جو بنتا ہے نوسط کا صدقہ بنتا ہے وہ بھی کیڑے مکوڑوں کو اور دانا ڈالنا ہے, اور اس میں صرف خشک میوہ جات کا اضافہ کر لینا ہے, لائک یعنی کہ باجرہ, چاول, چینی, دالیں ساری قسم کی, اور اس میں صرف خشک میوہ جات انہوں نے ڈال دینے تھوڑے. اور دن ان کا آ رہا ہے منگل کا. ٹھیک ہے. اور جو ان کا معاشی کاروباری جو ان کا بنتا ہے صدقہ وہی بنتا ہے آبی مخلوق کو ہر قسم کی اجناس ڈالنا, یعنی کہ مچھلیوں وغیرہ کو یا بطخ وغیرہ کو. ٹھیک ہے. جو ڈالنا. دن ان کا آئے گا جمعرات کا. گھر میں ان کی مچھلیوں کی پرورش نیک ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ کچھ پالنا چاہتے ہیں تو آبی چیز. اب آپ آ جاتے ہیں 12ویں برج کی طرف, وہ آپ کا ہے ہوت پائسس. ان کا جو ہر قسم کی نوسط پریشانی کے لیے جو آ رہا ہے مین صدقہ وہ آ رہا ہے ان کا چیل, باز, کبوتروں کو یعنی کہ جنگلی کبوتروں کو پسندیدہ خوراک ڈالیں دن جمعرات کو. ٹھیک ہے. چیل باز آپ کو پتہ ہے گوشت کھاتے ہیں وہ. اور ان کا جو معاشی کاروباری جو آ رہا ہے مین اصول صدقہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے گائے, بھینس, بلی, کتے کو پسندیدہ خوراک ڈالیں وہ جو کھاتے ہیں. دن ان کا منگل کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایک انہوں نے جمعرات کو ڈالنا جو ان کا نوسط دور کرنے کا ہے. معاشی والا جو ان کا صدقہ ہے وہ ہوگا منگل والے دن. اور اگر گھر میں کوئی جانوروں کی پرورش کرنی ہے تو وہ بھی آپ پال سکتے ہیں, یعنی کہ بکری وغیرہ آپ ایسے کر کے نر یا مادہ بکرا بکری آپ اس کی پرورش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پرندوں میں اگر آپ جائیں گے تو پرندوں میں بھی آپ آسٹریلین طوطے کی نر اور مادہ کی آپ پرورش کر سکتے ہیں. اب ناظرین ہمارے جو 2 برج رہ گئے تھے شروع میں, ایریز حمل. معاشی کاروباری جو ان کا مین صدقہ بنا تھا وہ ان کا وہی بنا تھا کیڑے مکوڑوں کو پانی چینی ڈالنا ہے انہوں نے, یعنی کہ پانی وغیرہ کے اندر چینی کو مکس کر دیں, گیلا کر لیں تھوڑا اس کو. ٹھیک ہے. اور پھر دن ان کا جمعے کا بنے گا. اور انہوں نے جو پرورش کرنی ہے تو نر اور مادہ کی پرورش ان کے لیے نیک ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کا رہ گیا تھا ٹورس. طوطوں کو گھر میں یہ بھی سبز مرچیاں کھلائیں گے. ٹھیک ہے. اور گھر میں طوطے نر اور مادہ کی پرورش کر سکتے ہیں, یعنی کہ گرین طوطے کی یہ لوگ پرورش کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہ 12 برج تھے, صدقات تھے ان کے. ٹھیک ہے. اور یہ میں نے آپ کو اس لیے بتائے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنے اپنے برجوں میں صدقات کا پتہ چل جائے, تاکہ آپ لوگ اس کے حساب سے آپ لوگ اپنے اپنے صدقات دیں. اس ویڈیو کا اگلا پارٹ میں لے کے آؤں گا. اس کے لیے جو برجوں والے ہیں ان کے لیے جو خوراک ہوتی ہے, جو ان کے مین خوراک جو ہوتی ہے جو وہ کھائیں اور ان کو زیادہ بینیفٹ ملتا ہے اس سے, اور یہ 100% ہے, اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا 12 برجوں میں جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی, اور آپ لوگ ضرور اپنے اپنے حساب سے اپنے صدقات دیں گے, آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں, اور آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میری دعا ہے کہ جو بھی اس صدقے کو جو انجام دے گا, جو اس کو کرے گا, صدقہ دے گا اپنا,
जिस मकसद के लिए भी देगा उसको वो अल्लाह ताला ज़रूर उसका मकसद पूरा करेगा इंशाल्लाह ताला। नाजरीन, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में बहुत जल्द। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दीजिए और अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मुझे और मेरी टीम को आप एक फिर इजाज़त दीजिए। ठीक है जी, तो अब आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।